الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام دین امن ہے اور ہمیں وہ پیدائش سے لے کے ہماری موت تک آداب سکھاتا ہے، اور اس میں زندگی کا ہر ادب شامل ہے، زندگی کا ہر اخلاق شامل ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں اس میں زندگی کے کسی پہلو میں جو ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ آج ہم قربانی کے متعلق ایک ایسی بات کریں گے جو کہ عام طور پہ یقیناً ہم سبھی بطور مسلمان ہونے کے بچپن سے ہی ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن ان باتوں کی دہرائی اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی معاشرتی روش میں یا زندگی کے چل چلاؤ میں، زندگی کی تیزی میں اور اس ماڈرن دنیا کی اس برق رفتاری کے اندر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو سبق قربانی کے متعلق اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قربانی تم جانور کی کرتے ہو اور جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو اس جانور کے ساتھ تمہارا سلوک اور تمہارا رویہ بوقت قربان کیسا ہونا چاہیے، بوقت ذبح کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بڑی سٹرائکنگ حدیث مبارک ہے جو ذہن کو بہت کنونس کرتی ہے اور ہمیں یاد بھی دلاتی ہے کہ تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کس کے امتی ہو، تم اس کے امتی ہو جس نے جہالت کا، عہد جہالت کا اور رسوم جہالت کا خاتمہ کیا، اور وہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں وہ کیا آداب سکھائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کی یہ حدیث مبارک ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سنن ابی داؤد صحاح ستہ کی ایک معتبر کتاب ہے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شریطۃ الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی طریقے سے ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ تو آدمی جب یہ لائن پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شیطانی طریقے سے ذبح کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ابن عیسیٰ نے اپنی حدیث میں کہا کہ شیطانی طریقے سے ذبح کرنا کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں انہوں نے کہا کہ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَ الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ، کہ کھال تو کاٹ لی جائے لیکن رگوں کو نہ کاٹا جائے، پھر اسے تڑپتا ہوا وہیں چھوڑ دیا جائے کہ وہ تڑپتا تڑپتا مر جائے، یعنی اس کی جو شہرگ ہے وہ کاٹنے سے پہلے اس کی کھال کو ادھیڑا جائے، اس کی کھال کو تکلیف دی جائے۔ تو اس کی وضاحت میں فقہا نے اور محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شریطہ ہے یہ ذبح کرنے کا ایک طریقہ تھا جو زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ظہور اسلام سے پہلے کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ذبح کرتے وقت جانور کو پوری طرح ذبح نہیں کرتے تھے، یعنی اس کی جو شہرگ ہے یا رگے جاں جس کو کہتے ہیں، وہ رگے جاں نہیں کاٹی جاتی تھی بلکہ ادھورا ذبح کیا جاتا اور کھال اور تھوڑا سا حلق اس کا کاٹ دیا جاتا، جس کے باعث جو جانور تھا وہ بہت شدت کے ساتھ تڑپتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے ذبح کو، اس طریقے سے ذبح کرنے کو آپ نے شیطانی طریقہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مبارک ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصید والذبائح کے اندر اور سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضحایا میں اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا۔ شداد ابن اوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو باتیں یاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ہم ہر ایک میں کچھ بھی شمار کر سکتے ہیں کہ تم ہر چیز سے نیکی کے ساتھ پیش آؤ، احسان کا معاملہ کرو، اور آگے انہوں نے اس کی تخصیص کرتے ہوئے کہا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، سو جب تم کسی شخص کو
قتل کرو تو احسن طریقے سے قتل کرو۔ اس کی فقہا نے وضاحت یہ فرمائی ہے کہ چونکہ کسی کا قتل جو ہے وہ قصاص کی صورت میں کیا جاتا ہے یا جنگ کے دوران اس کا قتل کیا جاتا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب قصاص کی صورت میں یعنی کسی شخص نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی سزا قتل ہے تو تم اس کو احسن طریقے سے قتل کرو، یعنی ایسے کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو، یعنی جانوروں کو جب ذبح کیے جائے تو انہیں اس طریقے سے ذبح کرو کہ انہیں کم سے کم تکلیف پہنچے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کرے۔ یہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک شہ الاولاق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا کہ اپنے ذبیحہ کو یعنی جس جانور کو تم ذبح کرنے لگے ہو اسے ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو۔ اور اسی طرح امام ابو العاص احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی شرح مسلم جس کا نام المفہم ہے، المفہم شرح صحیح مسلم، اس میں آپ اسی حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں وَإِحْسَانُ الذَّبْحِ فِي الْبَهَائِمِ، جانوروں کو ذبح کرنے میں اچھا برتاؤ یہ ہے کہ، اس کے آگے انہوں نے ایک مختصر سی فہرست دی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے میں احسان کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الرفق بالبہیمۃ، پہلا سب سے جو جانور کے ساتھ احسان ہے ذبح کیے جائے جس کو، اس کے ساتھ پہلا احسان یہ ہے کہ جانور پہ نرمی کی جائے، سختی نہ کی جائے، نرمی کی جائے۔ اور پھر فرمایا فلا یسرعها بعنف، اور سختی اور بے دردی کے ساتھ زمین پر نہ گرایا جائے، سختی اور بے دردی کے ساتھ زمین پر ذبح کرنے والے جانور کو نہ گرایا جائے۔ ولا یجرها من موضع الى موضع، اور جس جانور کی تم نے قربانی کرنی ہے یا جس کو تم نے ذبح کرنا ہے اس کو ایک جگہ سے گھسیٹ کر دوسری جگہ پہ نہ لے جایا جائے، بلکہ اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نہ دھڑام سے گرائیں اور نہ ہی اس کو گھسیٹ کے لے جائیں، بلکہ اس کو آرام کے ساتھ زمین کے اوپر لے کے آئیں اور گھسیٹنے کی بجائے اس کو اس کے قدموں کے اوپر اس جگہ پہ لے جایا جائے جہاں آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امام ابو العاص احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو اندلس اسپین جو مسلمانوں کا جس وقت وہاں پہ عروج تھا اس زمانے کے، یہ بہت عظیم محدث ہیں اور ان کی بہت معروف شرح مسلم ہے جس کو یقیناً علماء جانتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں وَإِحْدَادُ الْآلَةِ، اور ایک احسان جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں یہ ہے کہ جس چھری سے تم اسے ذبح کرنے لگے ہو اس چھری کو بہت اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے، بہت اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے۔ وَإِحْدَارُ نِيَّةِ الْإِبَاحَةِ وَالْقُرْبَةِ، اور قربت اور اباحت یعنی گوشت کے حلال کرنے کی نیت کو بہت اچھی طرح سے کر لیا جائے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ربیہ نے کہا ہے کہ من احسان الذبح اللہ تذبح بہیمۃ واخری تنذر واخری تنذر، من احسان الذبح اللہ تذبح بہیمۃ واخری تنذر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذبح کے احسان میں ایک یہ بات بھی شامل ہے جو ابن ربیہ نے کہی کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، یہ بھی ذبح کیے جانے والے جانور کے ساتھ احسان ہے۔ کیا کہ ایک جانور کی آنکھوں کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اس کی آگے بھی روایت آئے گی، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پہ کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یا جانور کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس سے کہ اس کو جذباتی تکلیف پہنچے، ایسا کرنے سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور حنفی فقیہ ہیں اور حنفی محدث ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اپنی کتاب مرقات شرح مشکات المصابیح میں، وہ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم کیا گیا ہے کہ تم ہر شے میں احسان کرو،
وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے والمراد منہ العموم الشامل بالانسان والحیوان حیا ومیتا، اس احسان بھلائی سے مراد عموم ہے جس میں انسان، حیوان، زندہ مردہ سبھی شامل ہیں۔ وفیہ اشارۃ الی انہ رحمۃ للعالمین وانہ بعث لمکارم الاخلاق، اور اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور مکارم الاخلاق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ جو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ حضور نے کہا ہر ایک چیز میں احسان کرو، تو ملا علی قاری نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ اس میں مراد انسان بھی ہیں، اس میں مراد حیوان بھی ہیں، اس میں زندہ بھی ہیں، اس میں مردہ بھی ہیں، ہر ایک چیز سے حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ مکارم الاخلاق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ وَأَنَّ لِأُمَّتِهِ نَصِيبًا وَحَظًّا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ بِمُتَابَعَتِهِ، اور آپ کی اتباع کی بدولت آپ کی امت کا بھی اس وصف میں حصہ ہے، یعنی اگر امت حضور کی اتباع کرتی ہے تو وہ بھی اس وصف سے متصف ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ صفت رحمت سے۔ پھر شارح مسلم امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عظیم القدر اور بہت ہی جلیل المرتبت آپ محدث ہیں، فقیہ ہیں، عارف باللہ ہیں، عند العلماء بہت عظیم احترام ہے آپ کا، اکراس دا بورڈ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں آپ کا بہت بڑا علمی احترام کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُحَدَّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَةِ وَلَا يُذْبَحَ وَاحِدَةٌ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى وَلَا يُجَرَّهَا إِلَى مَذْبَحِهَا، اور مستحب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، یعنی جیسے پہلے منع کیا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، اور ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور نہ ہی اسی ذبح خانے کی جانب گھسیٹ کر لے جایا جائے۔ یعنی تین چیزیں اس میں بیان ہوئی، ایک کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، نمبر دو یہ کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، اور نمبر تین یہ کہ ذبح خانے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کو گھسیٹ کے نہ لے جایا جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے شفقت کا کہ جو وہ اپنے قدموں پہ چل کے اس طرف جائے۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الحدیث عام فی کل قتل من الذبائح والقتل قصاصا او حدا ونحو ذلك وهذا الحدیث من الجوامع، یہ حدیث مبارک جو ہے ہر قسم کے ذبیحہ اور قتل قصاص اور حد وغیرہ کو شامل ہے، یعنی اس حدیث میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قتل قصاص بھی شامل ہے، ذبیحہ کا، جانور کا ذبح کرنا بھی لازم ہے، اور دیگر بھی ہر طرح کی حد اس کے اندر شامل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اسی طرح امام عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قبل کے اور آپ کے شیوخ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، آپ محدث ہیں، اور امام عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف زمانہ کتاب حدیث المصنف میں ارشاد فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں، قال كان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ينهى ان تذبح الشاة عند الشاة، کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں اگر بکری کو ایک بکری کے سامنے ذبح کیا جاتا تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنے سے منع فرماتے، اور آپ فرماتے کہ ایک بکری کو دوسری بکری کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ جو دیکھ رہی ہے ایک ذبح ہوتی ہوئی بکری کو، وہ اس کرب سے، اس رنج سے گزرتی ہے، جانور کی اپنی نفسیات ہے۔ اس لیے جیسے ابتدا میں ناچیز نے عرض کیا کہ دین اسلام ہر اخلاقی ضابطہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ اینیملز کی جو سائنس ہے اور ان کی جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہر جانور کی اپنی ایگو ہوتی ہے، اور ہم انسانوں سے ان کی مختلف سینس ہوتی ہے،
جیسے ہم چھری کو دیکھ کے وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں آتا، لیکن ایک جانور کو چھری دیکھ کے وہ جذبہ فوری طور پہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ایک ہرن ہے جو پلا بڑا ایک جنگل سے باہر، مطلب ایک گھر کے اندر پلا بڑا ہے، اس کے سامنے شیر کا ایک ایسا بچہ لایا گیا جو شیر کا بچہ ایک گھر میں پیدا ہوا، جنگل میں پیدا نہیں ہوا، اس نے کبھی جنگل میں مارا نوچا نہیں ہے، اس طرح اس نے چیر پھاڑ نہیں کی، ایک جنگل سے باہر یعنی ایک گھر میں پیدا ہونے والا ہرن ہے اور ایک گھر میں پیدا ہونے والا شیر ہے، لیکن یہ دونوں جب آمنے سامنے ہوئے تو ہرن کے اوپر اس بات کا خوف تھا کہ میرے سامنے شیر ہے، اور شیر جو تھا وہ بھی اپنی اس بو کو سمیل کر رہا تھا کہ یہ میرا شکار ہے۔ اس لیے جانور کے اندر بعض چیزیں جبلی ہوتی ہیں، یعنی ان کی جبلت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک جانور کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو ہتھیار یا جو اوزار لایا گیا ہے یہ مجھے کاٹنے کے لیے ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی کئی تجربات جو ہیں وہ ماڈرن سائنس نے بھی بتائے ہیں، اور میں بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا، سیدنا میرے حبیب خلیل میرے مرشد سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں زمانہ جوانی میں شکار کھیلتا تھا، لیکن جب میں نے تصوف کی راہ اختیار کی تو میں نے شکار ترک کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے یہ تجربہ تھا کہ جانور دور سے میرا پھالا دیکھتے تو بھاگ جاتے تھے، لیکن جب میں نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کے بعد شکار نہیں کروں گا تو میں گھوڑے پہ جا رہا تھا اور ایک چراگاہ سے گزرا جہاں بہت سے شکاری جانور کھڑے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پٹھوں پہ اپنا پھالا ٹھکورتے ہوئے گزر رہا تھا مگر ان میں سے کوئی بھاگ نہیں رہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بعض وائبز ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ سائیکالوجی وغیرہ یا ان چیزوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سائیکالوجی میں وائبز پہ بہت زیادہ بلیو کیا جاتا ہے، ایون جو نیورو بایولوجیکل سائنسز ہیں ان کے اندر بھی وائبز کے اوپر بہت زیادہ بلیو کیا جاتا ہے۔ تو جانور جو ہے وہ ان وائبز کو بہت زیادہ کیچ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک بکری کو دوسری بکری کے سامنے ذبح کرنے سے منع فرماتے، کیونکہ اس سے جو جانور اپنے ہم جنس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ ایک جذباتی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی جانور بھی اس طرح کی جذباتی تکلیف سے گزرے۔ مستدرک علی الصحیحین کتاب الذبائح میں حضرت امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا۔ اب منظر دیکھیے کہ بکری نیچے لیٹی ہوئی ہے اور اس نے قابو کیا ہوا ہے بکری کو، اور جو چھری تھی ابھی وہ تیز کر رہا تھا، بکری کو گرایا ہوا ہے ذبح کے لیے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ تو وہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اتريد ان تمیتها موتات، آپ نے فرمایا اے شخص کیا تو اس بکری کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ کیا تو اس بکری کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ هل حددت شفرتک قبل ان تضجعها، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ گویا بکری کے سامنے تو چھری تیز کر رہا ہے اور تو اس کو چھری کے ہر رگڑے پہ اس کی ایک موت واقع ہوتی ہے بکری کی، اور کیا تجھے احساس نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی جذبہ رکھا ہے، وہ بھی ذی روح ہے؟ تو یہ اسی ہمارا جو پچھلی حدیث سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بلیغ سے جو ہم دیکھ رہے تھے، یہ اسی پہ ایک طرح کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مزید دلیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی کہ آپ بکری کے سامنے یا جس بھی جانور کو ذبح کرنے لگے ہیں اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ امام بیہقی نے، امام طبرانی نے اور محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مبارک بالفاظ دیگر رقم فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک شخص نے بکری کو لٹایا ہوا اور اپنا گھٹنا بکری کی گردن پہ رکھا ہوا چھری تیز کر رہا تھا، تو سرکار نے اسے دیکھ کے فرمایا کہ افلا قبل ھذا، تم نے یہ کام اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟
یعنی اب تم کر رہے ہو، یہ تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اتریدو ان تمیتہا موتن، کیا تو اس کو بار بار موت دینا چاہتا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی جانور ذبح کرنے لگیں تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الذبائح میں ایک حدیث مبارک رقم فرمائی ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی معتبر ترین کتب میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری تیز کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جانور سے چھپا کر چھری کو تیز کیا کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور سے چھپا کر چھری تیز کیا کرو۔ جب ذبح کا وقت ہو تو بہت پھرتی سے ذبح کیا کرو، یعنی چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، اور جب چھری تیز کر چکو آ جاؤ جانور کو ذبح کرنے لگے ہو تو پھر اس کو زیادہ تکلیف نہ دو، پھرتی کے ساتھ تیزی کے ساتھ اس کو ذبح کر دو۔ اسی طرح امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث مبارک بیان فرمائی، جسے امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر بھی بیان فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا تھا۔ اس نے ذبح کرنی تھی نا، تو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے موت کے لیے اچھے انداز میں لے کے جا، اگر ذبح کرنے کے لیے اس کو لے جا رہا ہے تو اس کو اچھے انداز سے لے کے جاؤ، یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے اس طرح اس کو لے کے جانا۔ اور جیسے اس سے پچھلی گفتگو میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ قربانی کے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے، شاعر اللہ میں سے کہا ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ تو بکری کے سامنے چھری تیز کرنا، ایک بکری کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا، اور اس کو گھسیٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، تو مختلف روایات میں ان چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے، اور بنیادی خلاصہ ان سب کا یہ نکلتا ہے کہ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ خلاصہ کلام کے طور پہ میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرآت شرح مشکات، جو مشکات شریف کی انہوں نے اردو زبان میں شرح لکھی ہے، بہت عمدہ شرح ہے، اور وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس میں جو فقہی مسائل ہیں بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ان کے خلاصے درج فرمائے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کے ذبح کرنے کے جو آداب ہیں ان میں چند چیزیں یہ ہر مسلمان کو لازماً یاد رکھنی چاہیے کہ جانور کو ذبح سے پہلے خوب کھلا اور پلا لیا جائے۔ ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو کھلا اور پلا لیں، بھوکے اور پیاسے جانور کو ذبح نہ کریں، آداب کے خلاف ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، یعنی آمنے سامنے ان کو ذبح نہ کریں۔ اس پہ ہم اینیمل سائیکالوجی سے اور اس کی موریلٹی سے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جذباتی طور پہ بھی ایک جانور کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اور پھر ماں کے سامنے، یعنی ایک بکری ہے تو اس بکری کے سامنے اس کے بچے کو ذبح نہ کیا جائے، اور اگر ایک بچہ ہے بکری کا تو اس بچے کے سامنے اس بچے کی ماں کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ذبح خانے کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے، بلکہ اس کو کھلاتے پلاتے محبت شفقت کے ساتھ اس کو اس کے اپنے پاؤں پہ لے کے جایا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جان نکل جانے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے، کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ظلم میں اور زیادتی میں آتی ہیں، اور قربانی کے جانور کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔